مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے ماں کی شان اور امتحان۔ ناظرین، تیسرا پارٹ اس کا میں آپ کے گوش گزار کرنا جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کے گستاخ کا حشر۔ ماں کی خدمت کا اجر اتنا بڑا ہے، وہاں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو گستاخی پر وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ والدہ کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتا ہے اس شخص کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس مقام پر امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا تو کیا ہوا، ایک شخص پر نزا کا وقت تھا، اس کی روح اٹک گئی اور زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم اس پہ شہادت پیش کرتے ہیں اور وہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول نہیں سکتا۔ جس وقت یہ بیان کیا گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اسے جا کے کلمہ پڑھوایا، مگر پھر بھی اس سے پڑھا نہ جا سکا۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، یعنی جس طرح جانور پر چھری چلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اس کی حالت تھی، اور اس کو تلفظ شہادتین کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں کیا ہوا کہ اس وقت جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے ان سے فرمایا، کیا یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا یہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بار پوچھا، حل عق والدیہ، کیا والدین کا نافرمان تھا؟ اس پر لوگوں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ والدین کا نافرمان تھا، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اب یوں سمجھو کہ مکمل پورا صوفی ہے، اور پھر وہ صحابہ میں سے صوفی یعنی سارے صحابہ کے اندر عمل کی رونق موجود ہے۔ اب ایک بندہ اتنے حق اللہ کے ادا کر رہا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ سب فرائض پورے کر رہا ہے، مگر شہادتین اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والدین کا نافرمان ہے تو پھر ہاتو امہ، پھر اس کی امی کو بلا کے لاؤ۔ جس وقت امی آئی تو کیا صورتحال تھی، ہیا عجوز العورا، اس بڑھیا کی ایک آنکھ صحیح تھی اور نہایت لاغر تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی آ گئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حل لا عفوت عنہ، کیا تو نے اس کو معاف نہیں کیا؟ تو کہنے لگی لا اعفو، نہ اس کو معاف کیا ہے نہ کروں گی، میں نے اس کو معاف نہیں کیا، لِأَنَّهُ لَطَمَنِي فَفَقَعَ عَيْنِي، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو یہ آنکھ تب نکلی تھی، میری یہ آنکھ اس کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی، تو میں نے اس کو پہلے بھی معاف نہیں کیا، اب بھی معاف نہیں کروں گی۔ تو آخر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی چھتری لگی ہوئی، پھر والدہ کا دل نرم نہ ہوا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاتو بالخطبہ، اب لکڑیاں کٹھی کرو، آگ لے آؤ۔ جب آپ نے یہ کہا کہ لکڑیاں کٹھی کرو، آگ جلاؤ، تو بڑھیا بول پڑی، کہنے لگی، قالت وما تصنع بالنار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگ کیوں منگوا رہے ہیں؟ آگ کی کیا ضرورت ہے؟ آگ سے کیا کرو گے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرقہ بالنار بین یدیک، میں تیرے سامنے اس کو جلاؤں گا، اس نے تجھ پہ جو ظلم کیا ہے اس کا اس سے بدلہ لوں گا، تجھ پر اس نے ظلم کیا، میں اسے تیرے سامنے جلاؤں گا، جزاء لما عمل بک، جو اس نے تجھ پر ظلم کیا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، لہذا آگ میں اس کو جلاؤں گا۔ جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو کہتی ہے، عفوتو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں میں نے کئی بار معاف کر دیا۔ عفوتو کے نعرے لگا رہی ہیں،
میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کا انداز کیسا ہے، آپ کا اس کو جلانا مقصود نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں کو جلانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ چیونٹیوں کو آگ کا عذاب مت دو اور آگ سے کسی چیز کو مت جلاؤ، لیکن ماں کے دل کو رحمت کی طرف مائل کرنا تھا، وہ شرعی طریقے پر کہ اگر اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ تو لینا ہے، یہ دنیا سے بدلہ دیے بغیر کیسے جائے گا، اس سے بدلہ لیتے ہیں تو وہ کہتی ہیں عفوتو عفوتو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور ساتھ ہی عجیب لفظ بولنے لگی علی ناری حملتہ 9 اشہر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا 9 مہینے میں نے اس کو آگ کے لیے پیٹ میں اٹھایا تھا؟ علی ناری ارضعتہ سنتین، کیا 2 سال میں نے اسے آگ کے لیے دودھ پلایا تھا؟ نہیں نہیں میرے محبوب، میں نے آگ کے لیے نہیں پلایا تھا، میں نے آگ کے لیے اس کو شکم میں نہیں رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکمت سے اس سے معافی دلوا دی تو پھر کیا ہوا؟ ان طلق لسانہ، اب اس کی زبان بول پڑی، وہ شخص جس کی زبان اٹک چکی تھی، جس کی زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، وہ زبان بولی اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ منظر ہے، اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں اور سخت سزائیں ہیں۔ سخت سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدہ کی خدمت کی جائے۔ والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا گیا ہے، سینٹرل گیٹ جنت میں جانے والا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 حضرات کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے والد کی دعا جو اولاد کے لیے ہو اس کا ذکر فرمایا، اور پھر والدہ ابر کرم ہے، اس کی طرف سے ہر وقت رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ اب مختصر سے وقت میں ماں کا جو امتحان ہے اس کا جائزہ بھی بڑا ضروری ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زوج کے گھر میں زوجہ کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وہ اس کے گھر کی نگہبان ہے، راعیہ ہے، حکمران ہے، وہیہ مسئولۃ عن رعیتہا، سارے گھر کا حساب اس سے لیا جائے گا، سارے گھر کی نگرانی کا اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس کو شریعت نے گھر والی حقیقت میں بنایا ہے کہ وہ اس گھر والے کی گھر والی ہے، اور راعیہ ہے، اس کو نگران قرار دے دیا گیا۔ تو سب سے بڑی امانت اس کے پاس کیا ہے؟ اس خاوند کی نسل کی حفاظت کرنا۔ اب پہلی ذمہ داری، پہلے نمبر پر تو وہ نسل حلال ہو، دوسری ذمہ داری، دوسرے نمبر پر اس کا کردار صاف ہو۔ والدہ کی گود پہلی درسگاہ ہے، انسان کو اس نے سب کچھ پڑھانا ہے، وہ خالی ذہن اس نے بننا ہے اگر اس کی عادات اچھی ہیں۔ اولاد ساری پاکیزہ ہے، اگر اس کو حلال و حرام کا پتہ ہے، وہ ان دھلے برتنوں میں بچوں کو نہیں کھلاتی، پاک اور پلید کا امتیاز کرتی ہے۔ ان کی تربیت کے لحاظ سے ہر اچھی بری بات کو سمجھتی ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اگر یہ کام ہوگا تو ان کے ذہنوں کے اندر نقش بن جائے گا، لہذا ان کو یہ بات بھی سنائی نہیں دیتی، ان کو یہ چیز بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ان ساری باتوں کی جس وقت حفاظت کر کے وہ خاوند کی نسل پر پہرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سانس کو بندگی میں شمار فرما دیتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری، تیسرے نمبر پر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے سامنے خاوند کا شکوہ نہ کرے، کبھی اس کا گلہ نہ کرے، اپنی اولاد کا ذہن خاوند کے بارے میں غلط نہ کرے، ان کو اپنے خاوند کے خلاف اکسائے، اور نہ کبھی بھی کوئی ایسی بات کرے جس سے اولاد کے سامنے اپنے
ان کے ابا جی کا مرتبہ کم نظر آتا ہو، یعنی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو، اس نے دنیا کا کوئی فیصلہ کیا ہو، وہ زوج اور زوجہ کا آپس میں معاملہ ہے، وہ ڈسکس کرنا چاہیں تو کر لیں، مگر یہ زوجہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے خامد کے فیصلوں پر تنقید نہ کرے اور کسی طرح بھی اپنے ایسے جذبات کا اظہار نہ ہونے دے جس کی وجہ سے اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمیشہ بیوی کو اچھے اپنے خامد کی معیشت کا جو شعبہ ہے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، وہ جو کام کرتا ہے اس کا بھی وہ تنقید نہ کرے، لیکن وہ حرام نہ ہو۔ اگر وہ کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے تو بیوی اپنی اولاد کے سامنے کپڑے کے کاروبار کے کیڑے نہ نکالے کہ کہے کوئی کام نہیں، یہ کام بڑا گندا ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ فرمایا جو زوجہ اپنے زوج کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وفادار ہوتی ہے اس کی وفاداری اللہ کے ہاں اطاعت میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس کو پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اور چوتھی ذمہ داری، چوتھے نمبر پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، جب ماں کی شان بڑی ہے تو ماں کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ بندے کو جب مشکلات آتی ہیں زندگی کے کسی حصے میں، اگر اسے ماں کا سایہ حاصل ہے، وہاں جا کے پناہ لیتا ہے، وہاں مشورہ کرتا ہے۔ اب ماں کا امتحان شروع ہو گیا، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، اور مسئلہ سامنے آ گیا اور فتویٰ ماں کا چلے گا، بات ماں کی مانی جائے گی۔ اب ماں کو بیٹے سے پیار بڑا ہے اور ادھر اللہ سے بھی پیار ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ بیٹا مشورہ کرنے آیا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، اس میں دنیاوی فائدہ بیٹے کا ہے مگر دینی فائدہ اس میں نہیں۔ دنیا کا فائدہ تو ہے مگر آخرت کا فائدہ نہیں۔ بندے تو راضی ہو جائیں گے، مولا راضی نہیں ہوگا۔ تو ماں کا امتحان یہ ہے کہ وہ امتحان یوں پاس کرے، کہے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، عرش والا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ماں کا یہ امتحان ہے کہ اس کے پاس آ کے بات ختم ہوگی تو اس سے یہ نہیں کہ بیٹے کی محبت ساری محبتیں بلا دے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کہنا کیا ہے، میں نے بتانا کیا ہے۔ اب جس وقت بیٹے نے پوچھا، وہ دو طریقے ہیں، ایک ہے فیشن، دوسرا ہے سنت۔ تو بیٹا پوچھتا ہے امی میں کیا کروں، تو امی کا امتحان شروع ہو گیا اور وہ پاس تب ہوگی جب کہے گی بیٹے فیشن کو قدم کی ٹھوکر سے روند ڈالو اور سنت کا جھنڈا لے کر زندگی گزارو۔ جس وقت یہ کامیاب ہو جائے گی، یہ امتحان، یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی اپنا مرتبہ کھو جائے گی اور اس انداز سے اس کی عظمتوں کے سلسلوں کے گر جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ امتحان میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے تنگ دامن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات اس پر ختم کر رہا ہوں کہ والدہ کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے اور بعد از وصال ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لحاظ سے بھی اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جب فوت ہو گئی تو اقبال کہتے ہیں کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تو ہم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اس مفہوم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے والدین زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین یا ان میں سے ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ ان کی اولاد کو ان کے لیے ایصال ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔